ہمیں تو بس جو ہے وہ سمپل دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اور جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے، ان کی فیملی، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو سمجھ لو ہم بھی مضبوط ہیں، ہماری پولیس مضبوط۔ دیپال پور ضلع اکاڑا دیپال پور کے اندر امیدوار ہیں ہمارے طریقے لبیک پاکستان کے رانا فرزاند نسیم صاحب، انہیں جو ہے آج کی ڈیٹ میں ہی جو ہے صبح صبح گرفتار کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج دو ٹاپک پر بات کرنی ہے، دونوں ہی بہت نہایت اہم ہیں۔ ایک آپ کو نیوز دینی ہے، اور ایک جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جو ہے وہ آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آنے والی جو ہر ویڈیو ہے آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو بھائیو پہلے بات کر لیتے ہیں مولانا طارق جمیل، جو دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیٹے کی جو ڈیتھ ہوئی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اور جو ہے طرح طرح کی پروپوگنڈے کی۔ میں تو جو ہے وہ ٹائٹل اور جو ہے وہ تھمبنیل دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں۔ اتنے اتنے بڑے چینل ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں، جناب کے جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی خودکشی ہوئی یا اسے قتل کیا گیا، جو ہے وہ رپورٹ سامنے آ گئی، فلاں سامنے آ گیا، مولانا طارق جمیل کا بیان سامنے آ گیا۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل کے اپنے جو بیٹے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سارا جو حقیقت ہے وہ آ کے سوشل میڈیا پر بتا دی ہے۔ تو پھر کسی کو ایسا پروپیگنڈا کرنے کی مطلب اتنا اس بات کو جو ہے وہ اچھالنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، وہ ان کا بیٹا ایک جو ہے وہ ذہنی مریض تھا، اور جس طرح بھی اس کی موت لکھی ہوئی تھی وہ ایک واقعہ ہو گئی۔ تو پورے پاکستان اس کو لے کر کیسے یار ایک بات کو لے کر آپ جو ہے اس پہ کچھ لوگ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ غلط غلط کمنٹ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ لوگ کو لینا دینا کیا ہے اس سے؟ جس بات کا مطلب ہی نہ ہو، جس سے ہم کو کچھ لینا دینا ہی نہ ہو، تو ہم اس کے پیچھے ایسے کیوں چل پڑتے ہیں؟ ہمیں تو بس جو ہے وہ سمپل دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اور جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے، ان کی فیملی، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور جو باقی کسی کو ان سے اختلاف ہے مکتبہ فکر کے لحاظ سے، تو وہ تو آپ کو ہر بندے کا دوسرے بندے سے اختلاف ہو جاتا ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے سوچ کے مطابق۔ تو اس حوالے سے بات کرنی تھی۔ دوسرا جو اہم خبر ہے، نیوز ہے، وہ وسطی پنجاب کے اندر دیپال پور ضلع اکاڑا دیپال پور کے اندر امیدوار ہیں ہمارے طریقے لبیک پاکستان کے رانا فرزاند نسیم صاحب، انہیں جو ہے آج کی ڈیٹ میں ہی جو ہے صبح صبح گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم اس کی بھرپور جو ہے وہ مذمت بھی کرتے ہیں، وہ حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے جو ہے کسی سیاسی کینڈیڈیٹ کو بلا وجہ ٹارچر کرنے کے لیے گرفتار نہ کیا جائے، تاکہ جو ابھی دیکھیں، یہ جو حکومت ہے، نگران حکومت کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے آ کر جو ہے صاف شفاف الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے کارکن کو گرفتار کر لینا اور ان کے ورک کو روکنے کی کوشش کرنا، تو یہ جو ہے سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں۔ بس بھی ایک کوئی قانون ہے، آئین ہے، تو ہم کس طرح ادھر بھیڑ بکریاں بنایا ہوا ہے لوگوں کو، چاہے کوئی سیاسی کارکن ہو، کوئی سوشل میڈیا اینکر ہو، کوئی بھی کسی بھی مطلب کسی کا تعلق ہے، وہ کچھ بولتا ہے، حالانکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا پارٹی بنا سکتے ہیں، آپ حکومت وقت پر تنقید کر سکتے ہیں اگر کوئی وہ جو ہے غلط کام کرے، تو آپ کوئی ادارہ غلط کام کرتا ہے اس پر تنقید کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو آئین میں لکھی ہوئی ہیں، جس کا آئین ہمیں حق دیتا ہے ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بالا تاری ہیں، اور یہ ہوتا صرف پاکستان میں ہی ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کا جو ہے وہ کیا، اس سے جو ہے وہ ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ سیاسی لوگ تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں۔ ایک پارٹی کی حکومت آتی ہے
اور وہ جو ہے دوسری پارٹی کو اپوزیشن والوں کو یا جو دوسری پارٹی ہوتی ہے ان کے مخالف ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں ہو رہا تو ادھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستانی عوام جو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو، میں تو رونا یہی روتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ہمارے ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو سمجھ لو ہم بھی مضبوط ہیں، ہماری پولیس مضبوط ہو، ہماری فوج مضبوط ہو، تاکہ ہمارا دفاعی نظام جو ہے وہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، تو ہمارے عدالتیں مضبوط ہوں، ہمارے ادارے مضبوط ہوں، ایجوکیشن ہو، محکمہ ہیلتھ ہو، تو ان کو مضبوط ہونا چاہیے، اور جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام ہماری ہے، ہم نے اس عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے ہم ادارے چل رہے ہیں، اور اس عوام کی حفاظت کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ اس نظام میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، نہیں تو ٹھیک ہو سکتی، کیونکہ یہ نظام بہت بگڑ چکا ہے۔ ہر ادارے میں مثلا کوئی بھی ادارہ ہے، وہ چاہے سرکاری ہو نیم سرکاری ہو، وہاں 80% کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اداروں کے اندر نظام جب چینج ہوگا تو پھر جو ہے ان سب کی ایک نئے سرے سے ٹریننگ ہونی چاہیے۔ شاید حال بھی یہی ہے بھائیوں کہ جو ہے وہ پاکستان میں ایک نظام کو چینج کیا جائے، چہروں کو چینج نہ کیا جائے۔ تو یہ کچھ عام سا ایک ولاگ تھا، تو میں نے کہا چلو ہے وہ جو ہے کسی دوست کو چلو کچھ سمجھ آ جائے۔ آپ نے اب بتانا ہے کہ یہ جو ہم گائے بگائے آپ کو انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، یہ آپ کو چیزیں کیسی لگتی ہیں، تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں۔ جتنے بھی سوشل میڈیا پرسن ہوتے ہیں ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی سپورٹ ہی انہیں سب کچھ بناتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر ہم کوئی مسٹیک کر رہے ہیں، ہمارے کام میں کوئی مثلا کوئی بھی خرابی ہے، تو وہ ہمیں آپ آگاہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دکھ پریشانی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔